بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وضو 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ خون کا نکل کر بہہ جانا، لیکن میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ ایک صحابی کے تیر لگا اور انہوں نے نماز پڑھی اسی حالت میں، کیا ان کا وضو نہیں ٹوٹا یا بغیر وضو کے نماز پڑھی؟ براہ مہربانی مدلل فقہ حنفی اور فقہ شافعی کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث سے جواب مرحمت فرمائیں۔ سائل: مولانا محمد طلحہ سعیدی صاحب، میرٹھ، گاؤں نرہڑا، ضلع میرٹھ۔ تو جواباً عرض ہے: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باسمہ سبحانہ وتعالی الجواب وباللہ التوفیق۔ لیکن جواب سے قبل اصل مسئلہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ جواب سمجھنا آسان ہو جائے۔ انسان کے بدن سے نکلنے والی چیزیں حضرت 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بدن سے نکلنے والی چیز ایسی ہو جو کہ ناپاک نہ ہو، مثلا آنسو، پسینہ اور تھوک وغیرہ۔ ان کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس بات پر تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے۔ نمبر 2، بدن سے نکلنے والی چیز ایسی ہو جو کہ ناپاک ہو اور وہ اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے نکلے، مثلا پیشاب، پاخانہ اور خواتین کا مہینے کا خون وغیرہ۔ لہٰذا ایسی نجاست جو آگے پیچھے کی شرمگاہ سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس بات پر بھی تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے۔ نمبر 3، بدن سے نکلنے والی چیز ایسی ہو جو ناپاک تو ہو لیکن وہ ان دونوں راستوں کے علاوہ جسم کے کسی دوسرے مقام سے خارج ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اس بات پر فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ اور آپ کا سوال بھی نمبر 3 والی قسم کے اندر ہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آپ شروع میں سمجھ لیں، پھر اس کے بعد میں امام ابو حنیفہ کا مسلک بھی بتا دیا جائے گا۔ امام شافعی کے نزدیک وضو اس وقت ٹوٹے گا جبکہ نجاست اپنے مخرج متعاد یعنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے نکلے۔ اس مقام سے اگر خارج ہے جہاں سے عادتاً خارج ہوتی ہے، تو نجاست کا خروج ایسی جگہ سے ہو رہا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا استدلال بھی کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت جو کہ سنن ابو داود میں سندن اور صحیح بخاری میں تعلیقاً نقل کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر رات کو پہرا دیتے ہوئے ایک انصاری صحابی حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کی اور دشمن کے ایک شخص نے نماز کے دوران انہیں تیر مارا، لیکن وہ نماز میں مشغول رہے کیونکہ انہوں نے سورۃ الکہف شروع کر رکھی تھی۔ اس میں انہیں مزہ آ رہا تھا۔ جب دشمن نے انہیں یکے بعد دیگر تیر مارے تب انہوں نے نماز ختم کر کے اپنے مہاجری ساتھی کو جگایا۔ اس وقت کافر کو معلوم ہوا کہ یہاں مزید افراد بھی ہیں تو وہاں سے دشمن بھاگ گیا۔ جب مہاجری صحابی نے انصاری صحابی کو خون میں لت پت دیکھا تو کہا سبحان اللہ، آپ نے مجھے پہلے ہی تیر میں کیوں نہ جگا دیا؟ انہوں نے فرمایا دراصل میں ایسی صورت پڑھ رہا تھا جس کو درمیان میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے حضرت شافعی سے رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ ان صحابی نے خون نکلنے کے باوجود نماز کو جاری رکھا۔ اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا تو وہ صحابی پہلے ہی تیر کر نماز کو ختم کر دیتے، لہٰذا ان کا نماز کو جاری رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ عمل کہ انہوں نے اپنے جسم سے ایک پھنسی کو دبایا، اس سے کچھ مواد نکلا لیکن انہوں نے وضو نہیں فرمایا۔ اور بھی مختلف استدلال کرتے ہیں حضرات صحابہ کرام اور تابعین سے، یہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک خون نکلنے سے اور اسے نکل کر بہہ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا کہتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک صرف نجاست کے خروج سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ نجاست جسم سے عادتاً نکلتی ہو یا عادتاً نہ نکلتی ہو، یعنی جہاں آگے پیچھے کی شرمگاہ سے نکلے یا جسم کے کسی بھی حصے سے نکلے، نجاست ہوتی ہے اور خون ناپاک ہے، لہذا ان کے نزدیک خون نکل کر بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ حضرات عشرہ مبشرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دیگر حضرات صحابہ کرام و تابعین رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی یہی موقف ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی استدلال کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استدلال فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے فرمائی یعنی الٹی فرمائی اور پھر وضو فرمایا، سنن ترمذی کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے دوران نماز اگر کسی کو قے یعنی الٹی آ جائے یا اس کی نکسیر پھوٹے یا مزے آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے اور پھر واپس لوٹ کر اپنی نماز پر بنا کرے اور اس دوران وہ بات نہ کرے، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بہنے والے خون سے وضو لازم ہے، الکامل لابن عدی کے اندر موجود ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے جو کہ حدیث سے مرفوع ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا تھا اس کا جواب مرحمت سن لیں اور اس کا خلاصہ نکل کر آ جائے گا۔ غزوہ ذات الرقاع میں جو صحابی کو تیر لگنے کے واقعے سے استدلال کیا ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ثابت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ نیز یہ صحابی کا فعل ہے، ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے جو مذکورہ بالا مرفوع احادیث نبوی کے مقابلے میں حجت یعنی دلیل نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ ہے کہ خون بالاجماع ناپاک ہے، جبکہ ان صحابی کو 3 تیر لگے تو وہ خون میں لت پت تھے، ایسے ان کی نماز کیسے باقی رہی؟ اصل بات یہ ہے کہ اس واقعے کا تعلق عشق سے ہے، جیسا کہ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے بیان خود فرمایا کہ قرآن کریم کا لطف ان کو نماز میں موقوف کرنے سے مانع بنا ہے، لہذا اس واقعے سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے دوسرا استدلال حضرت عبداللہ بن عمر کے واقعے کے متعلق کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پھنسی کو دبانے کا جو متعلق صحیح بخاری میں جو اثر منقول ہے، اس کو مزید تفصیل کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پھنسی تھی، حضرت نے اسے دبایا تو اس میں سے خون نکلا، تو آپ نے اسے اپنی دونوں انگلیوں سے مسل دیا، پھر نماز ادا کی اور نیا وضو نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا خون نکلا تھا جس کو انگلیوں میں مسل دیا گیا۔ لہذا حنفیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر خون نہ بہے تو وضو اس سے لازم نہیں ہوتا، لہذا اس سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تب خلاصہ بحث، پوری بحث کا خلاصہ یہ آیا ہے کہ حنفیہ کا استدلال مرفوع احادیث سے ہے، جبکہ شوافیعی کا استدلال آثار صحابہ و تابعین سے ہے، جو کہ مرفوع احادیث کے مقابلے میں حجت یعنی دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ یہ مستفاد از شروحات احادیث جو حوالہ دیا گیا ہے تحفۃ القاری، انعام الباری اور تشریحات کی گئی ہے ترمذی اور درس ترمذی، دلائل سنن ابن داود، کتاب الطہارہ، باب الوضوء من الدم۔ ناقل مفتی محمد جنید رحیمی اشرفی میرٹھی، امام مدینہ مسجد و ناظم اعلیٰ مدرسہ تعلیم القرآن، رئیس پور، ضلع غازی آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔